بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، تین چیزیں انتہائی مشکل ہیں۔ نمبر 1، راز کو راز رکھنا، اور نمبر 2، بے عزتی کو بھول جانا، نمبر 3، فرصت کا صحیح استعمال کرنا۔ جس گھر میں پرندوں کا آنا جانا ہو اس گھر میں خوشیاں زیادہ آتی ہیں اور رزق بھی بارش کی طرح برستا ہے۔ اگر بیٹھے بیٹھے پاؤں سن ہونے لگتے ہیں تو 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر سر میں جوئیں زیادہ آ جائیں تو رات کو سوتے وقت سر میں پیاز کا رس مسل دیں، جوؤں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ گنے کا رس استعمال کرنے سے یرقان کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ دودھ میں جلیبی بھگو کر کھا لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور یہ جوڑوں کے درد میں بھی آرام دیتی ہے۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، زندگی سادہ اور مختصر ہونی چاہیے، ورنہ قیامت کے دن حساب میں بڑی پریشانی ہوگی۔ اگر رات کو آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو منہ میں چھوٹی الائچی رکھ لو، نیند سکون کی آئے گی۔ گرم پانی میں انار کے دانے بھگو کر پینے سے دل کی نالیاں نہیں سکڑتیں۔ صبح نہار منہ دہی روزانہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی۔ گلے کے اندر خارش ہونے لگے تو گلے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے خارش نہیں ہوگی۔ ناظرین، غم کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ انسان کو نرم کر دیتا ہے اور اپنے حقیقی خالق اور رازق اور مالک کے قریب کر دیتا ہے۔ گرم دودھ میں سونف شامل کر کے پینے سے کمر درد سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ انار کو چھلکے سمیت کھا لینے سے معدہ توانا ہو جاتا ہے اور معدے میں کبھی درد نہیں ہوتا۔ عربی کا سالن ہفتے میں 1 بار ضرور کھا لیا کرو، اس سے خشکی اور کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی پی کر سونے والے انسان کا معدہ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنا ہے تو نہانے سے قبل 1 گلاس پانی پی لیا کریں۔ بالوں میں دن میں 3 بار کنگھی کرنے سے آپ کے بال جڑنا بند ہو جائیں گے۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ یاد رکھو، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش رہتا ہے۔ جس عورت کے پیٹ پر کالے رنگ کے داغ ہوں وہ پیٹ پر کھیرا مسل لے۔ سرسوں کا تیل پنڈلیوں پر مسل دینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ ستو کا شربت پینے سے معدہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ کڑوے بادام مت کھاؤ، نظر کمزور ہو جائے گی۔ تلی ہوئی چیز کھانے سے آپ کو بدہضمی ہو جائے تو اجوائن پانی کے ساتھ کھا لو، بدہضمی کیسی بھی ہو دور ہو جائے گی۔ نظر کی خرابی اور کمزوری کے لیے نسخہ: بادام 50 گرام، سونف 50 گرام، مصری 50 گرام اور سفید مرچ 5 گرام۔ تمام چیزوں کو باریک پیس کر 1 چائے والا چمچ صبح و شام استعمال کریں۔ نہار منہ کچی گوبھی کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہو جاتی ہے۔ زیادہ پالک کھانے سے بلڈ پریشر بڑھتا ہے۔ روزانہ صرف آدھا گھنٹہ پیدل چلنے سے معدے کی بیماری نہیں ہوتی۔ موت سے جتنا بھی بھاگ لیں وہ چھوڑنے والی نہیں، اور رزق کے اضافے کی جتنی بھی تدابیر کر لیں مقدر سے زائد ملنے والا نہیں۔ اگر تیز بخار ہو جائے تو دیسی مرغ کی یخنی استعمال کرو، افاقہ ہوگا۔ ناشتے میں ہری سبزیوں کا استعمال کرنے سے انسان ذہنی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ امرود کے بعد پانی پینا بھوک کو ختم کر دیتا ہے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ جس گھر میں پریشانیاں زیادہ آنے لگیں وہ گھر میں حاملہ بکری لے آئیں۔ بوڑھے لوگوں کے ٹانگوں پر زیتون کا تیل لگانے سے بدن چست و توانا ہو جاتا ہے۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں سورج غروب ہونے والا ہے۔ 3 سانس میں پانی پینے کی عادت ڈالو، آپ کی ذہانت میں اضافہ ہو جائے گا۔ جو لوگ اپنے کھانوں میں نمک زیادہ ڈالتے ہیں ان گھروں میں بیماریاں آنے لگتی ہیں۔ ہاتھوں یا پاؤں پر پسینہ زیادہ آنے لگے تو پانی میں لیموں شامل کر کے پی لیں۔ نہانے کے بعد 1 گلاس پانی کا پی لیں، دل کے امراض سے بچے رہیں گے۔ ادرک شوگر کی بیماری کو کم کر دیتا ہے۔ کھیرے کا چھلکا پیشانی پر رکھ لینے سے درد ختم ہوتا ہے اور نیند سکون کی آتی ہے۔ کالا نمک 1 چٹکی روزانہ کھانے سے دل مضبوط ہو جاتا ہے۔ سانولے رنگ کے چہرے پر لیموں کا عرق لگا کر سو جاؤ،
چہرہ چمکدار اور گورا نظر آنے لگے گا۔ اگر جوڑوں اور گھٹنوں کا درد ہو تو کھانے کے ساتھ کھیرا ضرور استعمال کریں، اس سے افاقہ ہوگا۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ استعمال کرو، مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ اگر آپ نے معدے کی حفاظت کرنی ہے اور معدے کو ہر قسم کی بیماری سے بچانا ہے تو کھانا کھاتے وقت ہر لقمہ کم از کم 32 مرتبہ ضرور چبا کر کھائیں۔ کنگھی کرنے کے بعد بالوں کو پھینکنے سے گر میں نحوست آتی ہے۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، بس تم اپنے رب کے شکر گزار رہو۔ بلا وجہ پانی کی زیادہ پیاس لگنا صحت کے اچھے ہونے کی نشانی ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آئے تو یہ صحت کے خراب ہونے کی نشانی ہے۔ پیشاب کرنے سے قبل ناف میں انگلی پھیرنے سے پیشاب کھل کر آئے گا۔ روزانہ ایک تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ سوتے وقت جن لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے ان کو گرم چیزیں زیادہ استعمال کرنی چاہیے۔ جو عورتیں تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتی ہوں ایسی عورتیں روزانہ 3 کھجوریں کھایا کریں۔ رات کو سوتے وقت ایک بڑا چمچ سونف اور 11 بادام کھا لیا کریں، اس سے نزلہ دور ہوتا ہے اور دماغ میں تری آتی ہے۔ صبر کی ایک بہت اچھی بات ہے، جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ نزلہ زکام اور نظر کی کمزوری کے لیے سونف کی چائے نہایت عمدہ ہے۔ نیازبو کے پتوں کی چٹنی بنائیں، اس میں تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی سرخ یا سبز مرچ بھی شامل کر لیں۔ اس چٹنی کو کھانے کے ساتھ کھانا معمول بنا لیں۔ یورک ایسڈ، جوڑوں اور جسم کے درد سے نجات مل جائے گی۔ جن لوگوں کا معدہ خراب رہتا ہے ان کے لیے انگور کا استعمال بہت مفید ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ لوگ ان کی مصیبت اور سختی دیکھ کر ان پر رحم کرتے ہیں، مگر وہ مصیبت ان کے حق میں دوا ہے۔ ادرک والے پانی سے ناک کو اچھی طرح دھو لیں، خراٹے آنا بند ہو جائیں گے۔ بالوں سے خشکی دور کرنی ہے تو ایلو ویرا کو پانی میں گھول کر اس پانی سے سر کو دھوئیں، خشکی ختم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میاں بیوی کو جدا کرنا شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ فعل ہے۔ دار چینی اور شہد ملا کر چہرے پر لگا لیں، اس سے بہتر کوئی ماسک نہیں۔ سر کے بال سفید ہونے لگیں تو نہاتے وقت سر پر ایلو ویرا لگانے سے سر کے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ ناریل کھانے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ جس کے کان میں زیادہ درد رہنے لگے وہ بندہ زیادہ سے زیادہ یخنی کا استعمال کرے۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی کے باریک کالے دانے وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھانے سے کبھی کمزوری نہیں ہوتی۔ صبح کے وقت کھجور کھا کر گھر سے نکلنے سے انسان پر جادو ٹونا اثر نہیں کرتا۔ ناظرین، ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ خاتمہ ایمان پر ہو، مگر ہم یہ کیوں نہیں چاہتے کہ زندگی بھی ایمان والی ہو۔ یاد رکھنا، جیسی زندگی ایسی موت۔ جن کو بولنے کی بیماری ہو، دماغ فریش نہ رہتا ہو، وہ فالسے کا جوس پیا کریں۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی جوانی کو واپس لا سکتی ہیں۔ نمبر 1، ہفتے میں 2 بار مچھلی لازمی کھائیں، اور نمبر 2، دودھ کا استعمال روز کیا کریں۔ نمبر 3، ٹینشن سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، عرش کو ہلا دینے والی دعا، صرف 3 دفعہ دعا پڑھیں۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ ناظرین، اگر کام کرنے کے بعد بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو تو پودینے کے پتے چبائیں۔ اگر چہرے پر تل بہت زیادہ ہوں تو چہرے کو لسی سے دھونے سے تل ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خالص گلیسرین عرق گلاب چہرے پر لگائیں اور گھنٹے بعد چہرہ دھو لیں۔ اس کے استعمال سے داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔